اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم زیب مارکیٹنگ کے چیئرمین حاجی اورنگزیب اختر خان صاحب کے آفس میں موجود ہیں۔ حاجی صاحب گزشتہ 4-5 سال سے عملی سیاست میں ماشاءاللہ ان کا اپنے علاقے میں بڑا نام ہے، اور حال ہی میں انہوں نے اپنے حلقے سے یعنی PP9 سے MP کا الیکشن لڑنے کا عندیہ ظاہر کیا ہے۔ حاجی صاحب اپنے اخلاق اور فلاحی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے خوب نام رکھتے ہیں، شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے اپنے علاقہ میں بہت سے فلاحی پروجیکٹس اپنے خرچے سے مکمل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ زیب ویلفیئر کے نام سے ایک فلاحی تنظیم بھی چلا رہے ہیں اور دکھی لوگوں کی اور یتیماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب جب سے انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ حاجی صاحب، آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، عزت اور ذلت وہی دینے والا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات منافقین اور حاسدین سے ہر کسی کو بچائے رکھے۔ اس کے بعد طارق صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی، بڑی خوشی ہوئی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پریس والوں کا جو وقتاً فوقتاً مجھے موقع فراہم کرتے ہیں، اور میں اس پلیٹ فارم پہ اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں اور کچھ اپنے دل کی پڑاس بھی نکال لیتا ہوں، اور ہو سکے تو کوئی میسیج بھی چھوڑتا ہوں۔ طارق صاحب، جیسے آپ کا سوال ہے کہ میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے اعلان کیا، سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ آیا اس ہمارے علاقے میں جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ کس حد تک ایک ووٹر کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں، یا ہم ایک ایز اے ووٹر ہم کس طرح مطمئن ہیں اپنے اس علاقے میں اپنے لیڈران سے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، 4-5 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاست میں آئے ہوئے، اور میں ہمیشہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ سیاسی طور پہ بھی میں جو کام کر سکتا ہوں اپنے تئیں وہ میں کرتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ جہاں تک اعلان کا تعلق ہے تو طارق صاحب، یہ حقیقت ہے، اور اس میں آپ بھی میرا ساتھ دیں گے کہ گیپ ہے، اور یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے بندے تو بہت زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی میری طرح اٹھ کے یہ اعلان کر دے کہ میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا تو کسی کو جمہوریت ہے، ہر کسی کو حق حاصل ہے، تو وہ اعلان کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے 4-5 سال کے عرصے میں میں نے ججمنٹ کی ہے، میں نے سرچ کی ہے، میں نے ورک کیا ہے، اور اس کے بعد یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں اس جگہ پہ خاص کر کے پاکستان پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم میں گیپ تھا اور گیپ رہے گا۔
اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ میں شروع ہی سے، آپ مجھے سعودیہ سے بھی جانتے ہیں کہ میں جو ٹارگٹ، جو کام میں لیتا ہوں، انشاءاللہ میں وہ پورا کرنا خوب جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ میں کرتا ہوں۔ رزلٹ کوئی بھی ہو، اس میں کسی طرح کا بھی، چاہے میری مرضی کا رزلٹ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ مجھے تجربہ ضرور ملتا ہے، اور ان تجربات کی روشنی میں یہ جو میں نے بات کی ہے، یا جو میں نے الیکشن لڑنے کا عندیہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس ماحول میں دیواروں کے اندر سیاست ہو رہی ہے، کمرے بند کر کے جو سیاست کی جاتی ہے، میں اس سیاست کو اوپن وے پہ لانا چاہتا ہوں، ایک عام آدمی تک اس کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں الیکشن تبھی لڑوں گا، یہ بالکل جس کو بھی، اگر کوئی کسی کو یہ خیال ہے کہ میں کس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑوں گا، پلیٹ فارم کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں تب الیکشن لڑوں گا جب مجھے میرے علاقے کے بندے وہ مجھے خود کہیں گے کہ ہاں بھائی اورنگزیب، آپ الیکشن کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ میں الیکشن لڑوں گا، اور میں یہ کمپین جو ہے اس کو چینج میں کروں گا۔ ہم نے یہ جو جاگیردارانہ نظام یا جو ایک بند کمرے کی سیاست ہے یا دیواروں کے اندر کی سیاست ہے، ان کو ہم نے باہر لانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اس کے لیے پوری محنت کر رہا ہوں، اور میں کروں گا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میری بات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پبلک تک پہنچے گی، اور اس کا رزلٹ مجھے ملے گا۔ طارق صاحب، میں ایک بات کوٹ کروں کہ ہمارے ہاں اصل میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ 3 طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہیں جو لیڈروں کے ساتھ، جو سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، وہ انہیں کچھ نہیں کرنے دیتے۔ دوسرے نمبر پہ جو انڈر گراؤنڈ، جو جیسے میں نے کہا ہے دیواروں کے اندر جو سیاست کرتے ہیں، ان کا پلان ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم جیسے لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر نہیں پاتے، اور ان کے لیے ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ میں کوڈ نہیں کروں گا، میں نے آپ کو آف دی کیمرہ 2-3 باتیں بتا دی ہیں۔ وہ یہی ہے کہ یہاں ٹانگیں کھینچنے کا رواج ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے کبڈی کا میچ دیکھا ہے کہ جب ایک بندہ وارا آتا ہے تو پھر وہ بھاگ کے جب مطلب اپنا گول اچیو کرنا چاہتا ہے تو پیچھے سے دوسرے بندے کو نہیں موقع جیسے ملتا تو وہ اس کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے، کینچی نہیں مار سکتا تو ٹانگ پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ یہاں ہے کہ یہاں ٹانگ کھینچنے کا رواج بڑا ہے۔ اس میں ہم ابھی انشاءاللہ سرچ بھی ہو رہی ہے، تجربہ بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں الیکشن لڑوں گا کسی پلیٹ فارم میں بھی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جس پلیٹ فارم میں ورک کیا ہے یا جس میں کر رہا ہوں اس میں مجھے ضرور رسپانس ملے گا انشاءاللہ۔ اگر نہ ملا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن پلیٹ فارم کوئی میں نے نہیں رکھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے، سیاست بھی ایک خدمت ہے، اور اس خدمت کو آپ نے کرنا ہے تو پلیٹ فارم مل ہی جاتا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ کام بڑے پازیٹیو طریقے سے اور محنت سے، لگن سے اور خدمت کے بھرپور جذبے کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ بہت اچھا جی حاجی صاحب۔ اچھا حاجی صاحب، ایک بات جو میں جانتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے PPP اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے فین رہے ہیں، بلکہ آپ کا شمار ان کے قریب ترین ساتھیوں میں رہا ہے، ابھی بھی ہے۔ لیکن کچھ نجی محفل میں نے سنا ہے لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے کہ آپ نے جو گزشتہ الیکشن ہے اس میں اپنے کینڈیڈیٹ، اپنے امیدوار کا ساتھ نہیں دیا، تو معذرت سے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسی کوئی بات ہے؟
تھینک یو طارق صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ سوال میرے سے پہلے کسی نے نہیں کیا. بات ہوتی رہی ہے اور میرے کانوں تک بھی پہنچی ہے کہ میں نے PP9 میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم میں، ان کو میں نے ووٹ نہیں دیا. اب میں کیا کہوں، بڑی حیرت ہوتی ہے. اور یہ بات جو ہے آپ نے تو خیر صرف سوال میں کہا ہے نا، تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی حاجی صاحب نے ووٹ ہی نہیں دی. بڑی تکلیف دہ بات ہے. سب سے پہلے تو میں ان کے کیلیبر کی بات کروں تو ان کا کیلیبر اتنا بڑا ہے کہ میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور ان کی یہ کہنا جو ہے اس کے لیے میں بذات خود شرمندہ ہو گیا ہوں کہ بھئی انہوں نے یہ کہا کہ جی حاجی صاحب نے ووٹ ہی نہیں دی. ہمارے کینڈیڈیٹ، میری ان کے ساتھ ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ میرے گاؤں کے، میرے حلقے کے ہمارے وہ بھائی ہیں. ان کو جب ٹکٹ ملی میں نے مبارکباد دی، میں نے کمپین چلائی، وہ میرے پاس آئے اور کمپین بھی کی جہاں تک ہو سکا. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، اور میں اپنے اس پلیٹ فارم میں پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے نالاں اسی وجہ سے، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ بھئی انہوں نے یہ بات اگر کوئی عام بندہ کرتا، MPA صاحب ہی کر دیتے تو کوئی تکلیف دہ، وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب راجہ صاحب نے یہ بات کی ہے، راجہ جوید اشرف صاحب نے، تو حقیقت میں مجھے تکلیف ہوئی ہے. خدا کے بندو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری میٹنگ ضرور ہوئی ہے راجہ شوکت پٹھی صاحب سے. شوکت پٹھی صاحب آ گئے ہیں، وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ حاجی صاحب آپ مجھے، انہوں نے ایسے ہی کہا کہ اوپر پٹو نیچے پٹی آپ ووٹ دیں. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ڈرتا ہوں. میں جب اس پلیٹ فارم میں آیا تو مجھے پتہ تھا، سیاست میں جب آیا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میری حیثیت کیا ہے اور مجھے کن کن خطروں سے لڑنا پڑے گا، یہ مجھے پتہ تھا اور ہے بھی. لیکن پٹی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ پٹی صاحب میں پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم میں آیا ہوں، راجہ صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب کی کمپین کر رہا ہوں اور میں ان کا الیکشن میں ساتھ دے رہا ہوں، اس لیے برائے مہربانی میری کوئی پکچر آپ وائرل نہ کریں. برائے مہربانی آپ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے یہ مجھ سے ڈیمانڈ نہ کریں. میں ووٹ دوں گا، چاہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے جس کو بھی کھڑا کیا ہے، اور میں ووٹ دوں گا. اور میں نے ووٹ دی. ایون میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن بوتھ میں جائیں تو وہاں کے بندے بھی گواہ ہوں گے، اب مجھے یاد نہیں کون کون تھے. تو میں نے جب ووٹ دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں سرفراز صاحب کو بالکل نہیں پسند کرتا تھا، لیکن میں نے وہاں سٹیمپ لگاتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی کہ لو سرفراز صاحب، راجہ پرویز اشرف کی وجہ سے میں آپ کو ووٹ دے رہا ہوں. اور یہی بات ہے راجہ جوید اشرف صاحب جو آپ نے کہی، یہ بات جو آپ سرپرست اعلیٰ ہے، آپ ہمارے لیڈر ہیں، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ کنفرم تو کر لیتے، مجھ سے کر لیتے، اگر نہیں تو اب بھی فون کر کے آپ میری اگر بات سن رہے ہیں تو پٹی صاحب سے پوچھ لیں. پٹی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اورنگزیب نے انکار کیا تھا. بڑا افسوس ہوا ہے. اس کا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں بیان کروں، اور یقین جانیں کہ مجھے اب یہ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. نمبر 2 یہ بات ہے کہ اگر ابھی بھی میرے پاس ان لوگوں کا، طارق صاحب یہ جو ہماری سیاست PP9 کی ہے نا، ان لوگوں نے مجھے قبول ہی نہیں کیا، شروع سے نہیں کیا.
ایک باقاعدہ ایک جماعت ہے، اس جو ان کی پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا یہاں راج ہے اور یہ ان کا راج ختم ہو جائے گا، ان کی کوئی مطلب اب یہ ابھی ٹکٹ لی ہے نا، ابھی الیکشن لڑا ہے نا، تو آگے بھی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اگر ٹکٹ لینا ہے تو میں ایک بات کرتا جاؤں، میں کیونکہ میں نیگیٹو نہیں سوچتا، میں پازیٹیو ذہن رکھنے والا بندہ ہوں، تو میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی اگر آپ نے ٹکٹ لینی ہے نا، اگر آپ نے پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے تو اپنی ایکٹیویٹیز ٹھیک کریں اور لوگوں سے اپنے معاملات ٹھیک کریں، ان سے ملیں، آپ کو شاید ٹکٹ مل جائے جو کہ آپ کو نہیں ملنے والی۔ شکریہ حاجی صاحب۔ اچھا، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو نا یہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس میں اپنی پارٹی یعنی پی 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 کو کس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں بتا دیجیے پلیز۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے طارق صاحب کہ میں پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم میں اب جب تک میری راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، بات چیت نہیں ہوتی، تب تک میں بالکل سپیچ لیس ہوں، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب ان سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی، تو جس طرح، کیونکہ وہ میرے لیڈر ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، گجر خان کے محسن ہیں، تو ہمیں ان سے پیار ہے، بے لوث پیار ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو جب تک ان سے میری میٹنگ نہیں ہوتی تب تک میں کوئی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، آپ نے یونین کونسل کے لیول میں پوچھا ہے، تو یونین کونسل کے لیول میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم میں ایک خاص مطلب سوچ کے تحت ٹکٹ دیا جائے تو میرے خیال میں یہ الیکشن یونین کونسل راما میں یہ ہم الیکشن ون کر سکتے ہیں۔ اس میں سپیس بھی ہے، گیپ بھی ہے اور ہمارا ورک بھی ہے۔ وہ آگے راجہ پرویز اشرف صاحب کی یا ان لوگوں کی جو مطلب کابینہ میں شامل ہیں، ان لوگوں کے مشورے کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ کریں گے۔ ہمارا جو ہے مشن ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ہے، اور ورک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں ٹکٹ ملے اور ہم چاہے مطلب کسی بندے کو بھی چوز کر کے کھڑا کر دیں تو پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ اپنا چیئرمین بنا سکتی ہے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب۔ اچھا، آپ نے ہمیشہ، جہاں تک میں جانتا ہوں، میں چونکہ آپ کے سسٹم کا ایک حصہ بھی رہا ہوں، تو جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے، اصول کی باتیں کی ہیں۔ موجودہ جو پاکستان میں پوزیشن ہے، عوام الناس جو ہے نا وہ مہنگائی سے پریشان ہے، افراتفری کا عالم ہے، لوگ کل کو سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ جو ہے نا جو موجودہ حکومت ہے اس وقت، اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ طارق صاحب، بات یہ ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ بھی رہے ہیں، میرے کولیگ بھی رہے ہیں، آپ مجھے جانتے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ میں بات کہتا چلوں کہ اگر میں نے آج دن تک نہیں سوچا اور نہ ہی اللہ اس بات پہ کوئی اس طرح کی کوئی بات آئے کہ میں کسی کے بارے میں اس طرح سوچوں کہ خدا نہ خواستہ میری وجہ سے کسی کو نقصان ہو۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں اگر کسی جگہ پہ میرا سامنے والے بندے کا اگر فائدہ اور مجھے نقصان ہوتا نظر آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نقصان کر لیتا ہوں، لیکن کسی کا دل توڑنا یا کسی کا نقصان کرنا مجھے نہیں آتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات، اس میں میری پوری ٹریننگ ہے۔ میں نے بچپن سے لے کے اب تک جو زندگی گزاری ہے، بہت سارے معاملات یعنی کہ بہت ہی نشیب و افراد سے گزرا ہوں، تو میرے اندر ایک دل جو ہے وہ احساس والا دل ہے، تو میں کسی کا نقصان کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اور اللہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں کسی کا کام آتا رہوں، چاہے وہ میرا کسی لحاظ سے بھی ہو۔ دوسرے نمبر پہ بات آپ نے کہی کہ اس وقت جو حکومت یا معاملات جو فی الحال چل رہے ہیں، تو اس میں آپ کو میری نظر کے مطابق جو میرا نظریہ ہے یا میری سوچ ہے، اس میں طارق صاحب اس طرح ہے کہ ہماری حکومت جو پی ٹی آئی کی، سب سے پہلے تو میں پی ڈی ایم کو مبارکباد دوں گا کہ سینٹ کے الیکشن ماشاءاللہ ون کیا اور گیلانی صاحب کو جتوایا، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ صورتحال جو ہے
وہ ایسی ہے کہ مہنگائی اور یہ جو ابھی نفسہ نفسی کا عالم ہے جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم تذکرہ نہیں کر سکتے. کرونا گزرا ہے، کرونا کے بعد بہت سارے ایسے میری نظر میں ہیں جس میں مطلب بہت سارے لوگوں کو کوٹ کر سکتا ہوں بزنس پوائنٹ آف ویو سے، خاص کر کے جو لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے بزنس مین تھے ان کا بزنس بالکل ہی ٹھپ ہو گیا ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہوئی ہے یہ حکومت کی ناکامی اس میں ظاہر ہوتی ہے. ناکامی کا سبب کیا ہے کہ حکومت نے آ کے کیا کیا ہے؟ حکومت نے آ کے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ کرپشن پہ زور دیا، کرپشن ختم کرے. بالکل کرپشن ختم کرنی چاہیے، ہم بھی اس میں حق میں ہیں کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے، لیکن حقیقت کو کبھی نہیں جھٹلانا چاہیے. طارق صاحب آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اگر اب آپ بات کریں کہ جی ہم انٹرویو لیں گے یا ہوگا تو وہ حقیقت نہیں ہے. وہ کب ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نسل ہے، جو ہماری نسل چل رہی ہے، اس کو کرپشن سے پاک کرنا سمجھیں کہ مشکل، ناممکن نہیں ہے نا تو مشکل ضرور ہے. اور میں اگر کہوں تو اس نسل کو کرپشن سے آپ پاک کر دیں یہ بہت ہی مشکل ہے، نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ اپڈا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ایک تو آپ کو سفارش چاہیے، دوسرے نمبر پہ آپ کے اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ ادارے والے کرپٹ ہیں، یہ حقیقت ہے، اس کو آپ سمجھیے گا کہ وہ نہیں ہے کہ وہ ادارے والے کرپٹ ہیں. اب تھانے میں خدا نہ خواستہ مجھے بلایا جاتا ہے یا کوئی رپورٹ ہو جاتی ہے یا کوئی بندہ میری شکایت کرتا ہے، سب سے پہلے جو ذہن میں بات آئے گی کہ یار میری جیب میں کوئی پیسے ہیں، 10-15 ہزار روپیہ ہوگا تو میں تھانے جاؤں گا. اور یہ حقیقت ہے. تو جب یہ چیز ہماری یہ جو نسل ہے اس کو آپ نہیں ختم کر سکتے. اچھا کرنا کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے گندا ٹپ جو ہے نا پانی کا، اس میں گند نیچے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا، وہ سارا ٹب ہلا دیا، اس میں کچھ بھی نہیں ملا ماسوائے کہ وہ سارا پانی گندا مطلب خراب ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اس کو کرنا کس طرح چاہیے تھا. اب دیکھیں نا کتنے پکڑے ہیں، زرداری صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، حمزہ شہباز بھی. کیا نکالا ہے، کیا عوام کو دیا؟ کچھ ایسی چیز نکال کے دیں کہ یار ہم نے اتنی اماؤنٹ کلیکٹ کر لی ہے، مان لیا یار کہ وہ جی کرپشن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کوئی ایک پیسہ تو نکال کے دکھائے نا. ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ جناب بلیم پہ بلیم. اب یہ ہے کہ آپ کوئی ایک اتنے دن ہو گئے ضمانتوں پہ آ گئے ہیں، سارا کچھ باہر آ گئے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے حلقے میں ماشاء اللہ، ہم تو جب سے ہم نے دیکھا ہے شریفت نفس انسان ہے چودھری ریاض صاحب، اگر کوئی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا تو کچھ نہ کچھ تو واضح ہونا چاہیے تھا نا. گجر خان کی بات کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا نا. اب یہ ہے کہ ایک ادھیڑ عمر بندے کو اس ایج کے اس حصے میں آپ نے پکڑ کے جناب اندر کر دیا. تو یہ جب یہ ایک مطلب وہ بات آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کیوں ہے، حکومت کا کام یہ رہا ہے کہ ان کو پکڑیں اور ان کو اندر کریں اور اپنے معاملات. کیا آپ کے اپنے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ ادھر ذرا دیکھیں. مہنگائی کو کیوں نہیں کنٹرول کر رہے وہ دیکھیں. چینی کا سکینڈل آیا وہ دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان کے پاس ٹیم نہیں تھی، نہ ہے، اور جو ٹیم ہے وہ پرویز مشرف والی ہے. وہ لوگ دیکھ لیں اور ان کی ہسٹری دیکھ لیں. جب آپ ایسا کریں گے، اور پی ٹی آئی کے میں شروع میں پی ٹی آئی کا حامی تھا سعودیہ میں، میرے بہت سارے ایسے لندن میں آگے پیچھے وہ دوست رو رہے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو سٹینڈ کیا، وہ آج رو رہے ہیں. جنہوں نے چندہ دیا سعودیہ میں خود چندہ دینے والا میں ہوں، لیکن کیا ہوا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اور وہی لوگ جو ٹپیکل قسم کے سیاستدان تھے جو مطلب ان کو ایک خاص طبقے نے اس نے روشناس کروایا، وہی آج حکومت کر رہے ہیں. تو عمران خان کی ناکامی جو ہے عمران خان کی سوچ نہیں ہے، عمران خان کی ناکامی اس کی ٹیم ہے. اور میرے خیال میں اب عمران خان صاحب کو چاہیے یا خود چینج ہو جائیں، یعنی کہ چلے جائیں گھر، تو یا پھر ٹیم چینج کر لیں.
بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں کچھ دیا. اور اب آخر میں ہمارے لوگ ہیں ہمارے حلقے کے ان کے لیے کوئی آپ کی طرف سے پیغام؟ ہاں، میں نے کل ہی فیس بک پہ ایک ایڈ لگایا تھا طارق صاحب کہ آپ لوگوں کو تبدیل نہ کریں. لوگ نہیں تبدیل ہوتے آپ کے کہنے پہ. آپ نے تبدیل کرنا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کریں. لوگوں کو آپ آزاد چھوڑ دیں. اور یہ بڑا اچھا کلیہ ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی کو فورس کریں گے تو وہ آپ کی بات. ہمارا جو علاقہ ہے یہ بھی بڑے اچھے اور بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں نا ہر علاقے کی. ہم جو ہے نا اگر کسی سے کوئی بات سیانی بات کر دیں نا تو آگے سے بندہ اس سیانی بات کو سمجھ والی بات کو سمجھتا نہیں بلکہ جواب دیتا ہے. ہم سنتے نہیں بات کو، سمجھتے نہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار آپ کچھ نہیں ہو. یہ تھوڑا سا فیکٹ ہے، لیکن اس کو ہم نے کرنا کیسا ہے؟ میں نے آپ پہلے بھی بات کی کہ ہمیں ذہنی تربیت کرنی پڑے گی. ہمیں اپنا عمل دخل ذاتی طور پہ عملاً آن گراؤنڈ آپ کو پلے کرنا ہوگا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے BCC ایک ٹیم کرکٹ کی ٹیم ہمارے علاقے میں بنی. انہوں نے مجھے سرپرست اعلیٰ رکھ دیا. جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا. آہستہ آہستہ اس میں سیاست آ گئی. حالانکہ میں نے ینگ لڑکوں کو یہی کہا تھا کہ یار آپ اس میں سیاست کا عنصر نہ آنے دینا. حالانکہ وہ چلا وہ سلسلہ سارا، لیکن بیچ میں جب لوگوں کو پتہ چلا جو ہمارے ساتھی ہیں تو انہوں نے بیچ میں ان ہو کے اس معاملے کو یہاں تک کہ BCC کو مجھ سے علیحدہ کر دیا، چاہے ان لڑکوں نے کیا جائے. اچھا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کیا یہاں میری کیا غلطی ہے یا میری کیا خامی ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ مجھے قبول نہیں کر رہے ہیں، چاہے کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا خود سے. تو میں نے خود وہاں سے نا اپنا ہاتھ نکال لیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ساتھ ہی دوسری ٹیم تھی ہمارے، وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں بچے. انہوں نے خود ریاں میں گراؤنڈ بنایا ہے اور اس میں انہوں نے پھر مجھے آ کے کہا کہ اچھا صاحب ہماری آپ رہنمائی کریں. تو میں نے حقیقت بات ہے کہ میں نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس ماحول کو دیکھتے ہوئے میں نے انہیں کہا کہ بالکل کسی جگہ پہ میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ ینگ لوگ ہوں، میں جو کر سکتا ہوں کروں. وہ میں نے ان کو اسی لیے کہا، میں نے کہا کسی جگہ پہ آپ نے کوئی صدر کوئی سرپرست کوئی کچھ نہیں لکھنا. نہ میں آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ مجھے کہتے ہیں گراؤنڈ میں آئے، میں آؤں گا سارا دن میچ آپ کے پاس بیٹھ کے دیکھوں گا. آپ کہتے ہیں کوئی ہیلپ جو مجھ سے ہوگی میں کروں گا. میں نے کی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو چینج کرنے، لوگوں کی جو ماحول ہے اس کو چینج کرنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. آیا میں دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں وصیت، اسی طرح ہے. تو اگر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہو تو کم از کم آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یار یہ کام میں کر سکتا ہوں. اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو دوسروں کو کہہ سکتا ہوں کہ نماز پڑھو. ماحول کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں ہماری سیاست خاص سیاسی طور پہ تو ہماری سیاست جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے. 2-3 طبقوں میں بات کر چکا ہوں. یا جو جیسے رہنما ہمارے کہتے ہیں وہ جو ان کے ساتھ جڑے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، یا پھر دیواروں کے اندر سیاست ہوتی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. آئیں سیاست کرتے ہیں آن دا گراؤنڈ، روڈ پہ لوگوں سے مل کے، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں، لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہاں پہنچتے ہیں، سارے نیکی بدی سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. لیکن آن دی گراؤنڈ سیاست تو آن دی گراؤنڈ کام ہے. اب جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا اسمال مائنڈ ڈسکس پیپل، کہ چھوٹے ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو ہمارا ماحول جو ہے یہ کہ آپ دیکھ لیں کسی بھی ہم نے یہ آفس بنایا پراپرٹی کا، ہم نے اپنا ایک اصول رکھا ہے کہ اس اصول کے تحت ہم نے ڈیل کرنی ہے. آپ یقین جانیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
لیکن یہاں ہوٹلوں میں بیٹھ کے آگے پیچھے بیٹھ کے سارا کچھ کر کے اصل میں اس کو آپ نے چینج کرنا ہے نا، تو وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے چینج کرنا ہے اور وہ نمونہ بن کے، وہ چیز بن کے آپ نے سامنے آنا ہے، سامنے آ کے پھر وہ ماڈل رول بن کے تو پھر لوگ آپ کو دیکھیں گے، پھر وہ چینج ہوں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے 2 4 6 بندوں یا سارے بندوں کو خدا نخواستہ کسی بات سے یا کسی طریقے سے تبدیل کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، یعنی زبردستی، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ زبردستی اگر آپ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ضرور ہوگا کہ اپنے آپ کو چینج کریں پہلے اور پھر خود بخود لوگ چینج ہو جائیں گے۔ تھینک یو جی۔ بہت شکریہ جی، اور ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے آپ نے اپنا نقطہ نظر جو نا بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، تھینک یو جی، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، کٹی جا سی 31 منٹ کا، اس میں کوئی کانٹ چھانٹ ہوگی، 25 منٹ تک کا ہوگا تقریباً۔